تو اس پارٹی کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اور وہ کیا آنے والے جو الیکشن ہیں ان کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہمیں تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ فنڈز تو نہیں ہیں الیکشن کے لیے. جنرل الیکشن کا نہ ماحول ہے، نہ فنڈز ہیں، اور نہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ابھی الیکشن کی طرف جایا جائے. غریب کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو الیکشن کے لیے کہاں سے آئیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، الیکشن غریب نے تھوڑی لڑنا ہوتا ہے. الیکشن کے لیے تو غریب کو بریانی کی پلیٹ مل جاتی ہے، وہ کھا کے ووٹ دے دیتا ہے جس کو دینا ہے. جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کے بھی حالات نہیں ہیں ایسے کہ ابھی اس ٹائم الیکشن میں چلے جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ 2023 اور 24 میں الیکشن ہوں گے. 23-24 میں تو الیکشن نظر نہیں آ رہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے جو دوست یورپ میں رہتے ہیں، کینیڈا، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم لوگ واحد ملک ہو جس کو چند خاندان چلا رہے ہیں اور چند افسران چلا رہے ہیں، اور جو ہے وہ تم وہ واحد ملک ہو کہ جہاں کا سربراہ مارنے کے لیے امریکہ نے اپنا جو ہے وہ سفیر مروا دیا. ضیاء الحق صاحب کو جب شہید کیا گیا امریکہ نے اپنا سفیر مروا دیا، اپنا ملٹری اتاشی مروا دیا. تو بات یہ ہے کہ بھائی ہم پوری ایک امریکہ کی کالونی ہے. ہم بیسکلی دو سپر پاور کے درمیان جو ہے نا پس رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم چائنا اور امریکہ کی جو پروکسی ہے وہ بنے ہوئے. پیسہ ہم امریکہ سے مانگتے ہیں پورے سال فنڈ، اور ٹریڈ ہماری چائنا سے ہے. چائنا کی ظاہر مارکیٹ ہے، چائنا ہمیں چھوڑ نہیں سکتا. چائنا نے ہمارے پیچھے گلگت بلتستان کو کور کرنے کے لیے اروناچل پردیش پہ حملہ کیا. تو ہم بیسکلی دو سپر پاورز کے درمیان پس رہے ہیں، اور ایسے ہی چلے گا گلشن کا کاروبار. اب جس میں جو بچ گیا، جو نکل گیا وہ نکل گیا. اب یوکرین ہے، یوکرین جو ہے وہ کس وجہ سے پسا ہے؟ امریکہ اس کو شور کرتا رہا ایٹامک وار ہیڈز لگاؤ سرحد پہ، کوئی نہیں ہے، نیٹو پیچھے کھڑا ہوا ہے، نیٹو پیچھے کھڑا ہوا ہے. کیا نیٹو پیچھے کھڑا ہے؟ کیا حال کیا زیلنسکی نے اپنی قوم کا؟ کہاں یوکرینی کیا حشر ہو گیا یوکرین کا؟ آپ دیکھیں شام سے زیادہ بدتر ہو گیا. تو جب دو بڑی سپر پاورز لڑتی ہیں نا تو چھوٹے ممالک اسی طرح پستے ہیں. سر جیسے کہ پھر وہ میں بات کروں گا تو وہ کہتے ہیں کہ بات دور تک جائے گی. زمینوں کے کاروبار میں جیسے لینڈ مافیا ہے تو ان کے اوپر سندھ حکومت کی سرپرستی ہے. ٹھیک ہے، کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کی زمین پر بھی اگر قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ اداروں میں اور عدالتوں میں سوائے دھکے کھانے کے اور اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. یا تو جتنا بھی بڑا پلاٹ ہوگا اس کے اوپر یا تو کسی سیاسی کا ہاتھ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے قبضہ کروانے میں. تو اس کے لیے جو ہے قانون سازی کیسی ہونی چاہیے کہ ایک غریب کو اس کے در پر انصاف دیا جائے. یہ جو پاکستان میں ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے. غریب کو جو ہے وہ خود ہی کسی ٹرک کے نیچے آ جانا چاہیے. غریب کو انصاف کی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے. یہ تو خیر میں آپ کے سوال پہ حیران ہوں کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور انصاف کی بات کر رہے ہیں. غریب کو بذات خود ہی کسی ٹرک کے نیچے آ جانا چاہیے. پاکستان میں رہنے کے 3 اصول ہیں، 3 رہنما اصول آپ پاکستان میں رہنے کے طے کریں. جیسے قائد اعظم نے بتایا تھے نا، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن. ایسے میں آپ کو پاکستان میں رہنے کے 3 رہنما اصول بتا رہا ہوں کہ صرف اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور تعلقات اور مین پاور نہیں ہے تو بھی آپ بے بس ہیں پاکستان میں. صرف پیسہ اور تعلقات ہیں اور افرادی قوت نہیں ہے تو بھی آپ بیکار ہیں پاکستان میں. آپ جینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. پیسہ، تعلقات، مین پاور، یہ تینوں بنیادی اجزاء آپ کے پاس انگریڈینٹس ہیں تو آپ پاکستان میں رہیں، ورنہ موو کر جائیں یہاں سے آپ. اچھا سرما صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی جو پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں ایک ہوئی ہیں تو اس کے اندر آپ کی جماعت نے شمولیت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں جی، یہ 14 جماعتیں جو اکٹھا ہوئی تھیں یہ کسی نظریے پہ تھوڑی ہے. تو ملک کو لوٹ کر کھانے کے